سید احمد شاہ افغان سیاستدان تھے۔ صدر اشرف غنی کی کابینہ میں سن 2018 سے سن 2020 تک مواصلات کے وزیر رہے۔ صدر کے ساتھ اختلافات ہوئے۔ دسمبر 2020 میں وزارت سے مستعفی ہوئے اور خاندان سمیت جرمنی شفٹ ہو گئے۔ یہ اس وقت گیبزگ شہر میں رہتے ہیں۔ چھوٹا سا فلیٹ ہے۔ خاندان تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ سید احمد شاہ سائیکل پر پیزا ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں۔ انہیں 2 یورو فی ڈیلیوری ملتی ہے، ٹپ اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ یہ سارے دن کے کام کے بعد 30 یورو کماتے ہیں۔ گیبزگ کے اخبار ڈیلی پیپلز نے چند دن قبل ان کی پیزا ڈیلیوری کی تصاویر بھی شائع کیں اور انٹرویو بھی۔ سید احمد شاہ کا کہنا تھا افغانستان کے حالات خراب ہو رہے تھے، طالبان واپس آتے نظر آ رہے تھے، ہمیں اپنا مقدر دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا۔ اشرف غنی اور ان کے دوست اس دوران مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے زبردستی استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ میں جرمنی آیا اور اب سادہ اور لوئر مڈل کلاس زندگی گزار رہا ہوں۔ سید احمد شاہ ملکوں، اقتدار کی تبدیلی اور عروج و زوال کی تازہ ترین مثال ہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے ملکوں میں جب انقلاب آتے یا ملک جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ یورپی ملکوں میں پیزے ڈیلیوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ملک برباد ہوا تھا۔ ملکوں کے سیاہ و سفید کے وہ مالک بھی گلی گلی سڑک سڑک ذلیل ہوتے ہیں جن کی ضد اور انا کی صلیب پر عوام لٹک گئے۔ سید احمد شاہ ہمارے جیسے ملکوں کے حکمرانوں کے لیے نشان عبرت ہیں۔ ہم پچھلے 2 ماہ سے امریکہ کو مشورہ دے رہے ہیں یہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرے اور تسلیم کرے۔ دنیا کی واحد سپر پاور بھی کسی ملک کو زبردستی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی۔ امریکہ یہ بھی مانے اگر کوئی قوم غلامی قبول نہ کرنا چاہے تو پھر اسے دنیا بھر کی فوجیں، $2 ٹریلین کے اخراجات، جدید ترین اسلحہ اور 20 سال کا قبضہ بھی زیر نگیں نہیں رکھ سکتا، اور امریکہ اور روس جیسی طاقتیں بھی پشاوری چپل اور رات کے باسی ٹکڑوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ ہم امریکہ کو بے شک یہ مشورے دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گریبان میں بھی ضرور جھانکنا چاہیے۔ افغانستان صرف امریکہ یا نیٹو کے منہ پر تمانچہ ثابت نہیں ہوا بلکہ یہ ہمارے لیے بھی لائف ٹائم لیسن ہے۔ قدرت نے ہمیں بھی اپنی 40 سال کی غلطیوں کا تجزیہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے پچھلے 40 سالوں کا کھلے دل سے تجزیہ کریں اور یہ مان لیں یہ ملک ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن جیسی حماقت کے باوجود لبرل، ترقی پذیر اور اقوام عالم میں قابل عزت تھا۔ ہماری یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے الگ ہاسٹل ہوتے تھے۔ یورپ اور امریکہ ہمارے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے پورے بیجز اٹھا کر لے جاتا تھا اور یہ لوگ 2 برس میں کروڑ پتی بن جاتے تھے۔ ملک میں جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا لیکن لوگ فوجی اقتدار کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ فوج کے اندر بھی الیکشن کرائیں اور واپس آئیں کے خیالات موجود تھے اور اس وقت کے جنرلز ان خیالات سے گھبراتے تھے۔ شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے جاتے تھے اور مذہبی تقریبات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ملک میں منشیات، اسلحہ کی نمائش، کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی روایات نہیں تھیں۔ لوگ ایئر گنز بھی چھپا کر باہر لے جاتے تھے۔ سول بیوروکریسی تگڑی تھی۔ جنرل ضیاء الحق بھی حکومت چلانے کے لیے سول بیوروکریسی اور عدلیہ کے محتاج تھے۔ ملازمتیں زیادہ اور امیدوار کم ہوتے تھے۔ سرکاری سکولوں کے بچے انگلش میڈیم بچوں سے زیادہ ترقی کرتے تھے۔ دہشت گردی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سفارت خانوں کی بیرونی دیواریں نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ سیدھے سفارتکاروں کے دفتر تک چلے جاتے تھے اور ملک میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی سیاح آتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے ایک غلطی کی۔ ہم جنرل ضیاء الحق کے ناجائز اقتدار کو جائز بنانے کے لیے افغانستان کے محاذ میں کود پڑے۔ امریکہ نے جنرل ضیاء الحق کو یونیفارم میں صدر تسلیم کر لیا اور ہم نے اس خوشی میں پورا ملک تنور میں ڈال دیا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا قوم کو جنرل ضیاء الحق کے یونیفارم اقتدار کی قیمت، کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، شیعہ سنی فسادات، مہاجر پنجابی نفرت، دہشت گردی، کرپشن،
سول بیوروکریسی کے زوال اور پیسے کی دوڑ کی شکل میں ادا کرنا پڑی۔ آپ سن 1980 کے پاکستان اور سن 1990 کے پاکستان کا تجزیہ کر لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ ملک صرف 10 برسوں میں ہر شعبے میں زوال کے گڑھے میں گر گیا۔ ہم اگر اس قربانی کے بعد بھی افغانوں کا دل جیت لیتے تو بھی غنیمت ہوتا، لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے، 50 لاکھ مہاجرین کی خدمت اور پرورش کے باوجود افغان ہم سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہ آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہم اگر اس تجربے کے بعد بھی سنبھل جاتے، ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہم آئندہ چند لوگوں کے اقتدار کے لیے ملک قربان نہیں کریں گے، لیکن ہم نے سن 2001 میں ایک بار پھر ماضی کی غلطی دہرائی اور اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دیں۔ مجھے جنرل شاہد عزیز نے بتایا تھا 9/11 کے بعد جب کولن پاول نے جنرل پرویز مشرف کو فون کر کے 7 شرائط پیش کی تھیں تو جنرل مشرف کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی تھی۔ ہم نے نصف درجن لوگوں کے اقتدار کے لیے سن 2001 میں جتنی بڑی اور سنگین غلطیاں کی، ان کی قبریں آج بھی زندہ ہیں۔ 83,000 سیکورٹی اہلکار اور سویلین جانوں سے گزر گئے۔ تحریک طالبان پاکستان بنی اور اس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 200 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ مذہبی منافرت اتنی بڑھ گئی کہ آج ہم موبائل کے سگنل کی بندش اور کرفیو کے بغیر محرم اور 12 ربیع الاول نہیں گزار سکتے۔ کراچی خوف اور دہشت کا قبرستان بن گیا۔ سوات، فاٹا اور نارتھ وزیرستان ہمارے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچے۔ ہماری پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی، سیاحت جواب دے گئی اور سفارت خانے مورچے بھی بن گئے اور نفرت کی چراگاہیں بھی۔ ہم اگر زندہ قوم ہوتے تو ہم یہ ضرور سوچتے ہمیں آخر اس قربانی کا کیا فائدہ ہوا۔ ہمیں مالیاتی پابندیوں، 429 ڈرون حملوں، ڈوم اور تجارتی کوٹوں اور یہ لوگ پیسوں کے لیے ماں بھی بیچ سکتے ہیں جیسے تانوں کے سوا کیا ملا۔ ہم یہ ضرور سوچتے ہم نے صرف ایک شخص کے اقتدار کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم آج IMF کے جبڑے تلے بھی ہیں اور FATF کی چکی میں بھی پس رہے ہیں۔ ہم اگر ان قربانیوں کے بعد بھی امریکہ اور افغانستان کا دل جیت لیتے تو بھی بڑی بات ہوتی، لیکن آج امریکہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ جو بائیڈن نے افغان انخلا کے دوران بھی ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا، جبکہ افغانوں نے بھارت اور را کو ہلا کر ہماری مغربی سرحدوں پر لا بٹھا دیا تھا، اور بھارت 15 سال فاٹا اور بلوچستان میں اینٹی پاکستان آپریشن کرتا رہا۔ آج افغانی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ طالبان کے دلوں میں بھی ماضی کی تلخیاں موجود ہیں اور ہم جن ملکوں کی تابعداری میں مرتے رہے وہ بھی ہم سے ناراض ہیں۔ چنانچہ ہم نے پھر کیا پایا؟ ہم اگر زندہ قوم ہیں تو پھر ہمیں سن 1980 اور سن 2001 دونوں خوفناک غلطیوں کا تجزیہ کرنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا ہم نے تاریخ کے دونوں اہم موڑ پر اپنے سارے فیصلے چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے تھے، اور ان لوگوں نے دونوں مرتبہ قوم کو اپنے ذاتی اقتدار کے عوض فروخت کر دیا تھا، اور قوم اس کے بعد قوم نہیں رہی تھی، عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ آج اگر طالبان اپنی اصلاح کر رہے ہیں، یہ اگر خواتین ٹیلی ویژن، بینک، حکمت یار، عبداللہ اور حامد کرزئی کی گنجائش پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اگر خود کو وقت کے مطابق ڈھال رہے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک بار بیٹھ کر اداروں کے درمیان موجود عدم اعتماد کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں بٹھاتے اور ہم ایک ہی بار سسٹم کی خرابیاں دور کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا ملک میں رول آف لا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکٹورل سسٹم فول پروف اور قابل اعتماد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اہم پوزیشنوں پر اہل لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا معاشی پالیسیاں 30، 40، 50 سال کے لیے فکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بھرتی اور ترقی کا سسٹم میرٹ پر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پالیسیوں میں استحکام نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا ہمیں ایک ہی بار یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے ہم آج سے کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے اور اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں گے؟ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ ہم 74 برسوں سے ٹھڈے، مکے اور لاتیں کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان نہیں بن رہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ چلیں ہم انسان نہ بنیں، شاید ہمارے نصیب ہی میں انسان بننا نہیں لکھا،
لیکن کیا ہم گدھے بھی نہیں بن سکتے؟ اتنی مار کھا کے تو کھوتے بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وقت نے امریکہ اور طالبان دونوں کو سمجھا دیا، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ شکریہ۔